بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 6 کے سوشل اسٹڈی میں اپنا ٹاپک پلیٹو پڑھیں گے۔ پلیٹو کو اردو میں سطح مرتفع کہتے ہیں۔ A plateau is a wide flat highland that is separated from its surrounding areas by sharp steep slopes۔ سطح مرتفع اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے ایک اونچی سطح ہوتا ہے جو کہ اوپر سے ہموار میدان کی شکل کا ہوتا ہے۔ A plateau differs from a mountain in terms of its flat top۔ سطح مرتفع اور پہاڑ میں فرق ہی یہی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی بالکل کڑی ہوتی ہے، یعنی مطلب اس میں میدان کی شکل نہیں ہوتی، وہ بالکل پلیٹ ہوتا ہے، اس کی چوٹی تیز ہوتی ہے، اور سطح مرتفع کے اوپر جو ہے آپ کو ایک چھوٹا سا میدان یعنی ہموار سطح جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گی۔ پلیٹوز آر فاؤنڈ ان ایوری کانٹیننٹ۔ پلیٹو تقریباً تمام بر اعظموں میں موجود ہے۔ یہ معدنیات کے ذرائع بھی ہیں، یعنی اس میں بہت سے معدنیات پائے جاتے ہیں۔ سم پلیٹوز ہیو ہیوج ریزروز آف گولڈ اینڈ ڈائمنڈس، اور بعض سطح مرتفع میں تو سونے اور جو ہیرے ہیں اس کے بہت زیادہ ذخائر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ Different geological processes over a long period of time form plateaus۔ مختلف ارضیاتی تعاملات لمبے عرصے میں پلیٹوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو let us learn how different types of plateaus are formed۔ تو آئیے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ پلیٹوز کس طرح بنتے ہیں۔ First of all, we will discuss the types of plateaus۔ The following are the types of plateaus on the basis of modes of their formation۔ یعنی جو اس کی تشکیل ہے، اس کے جو طریقہ کار ہے، اس کی مناسبت سے ہم اس کے قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے دو بڑے ٹائپس کے، ایک کو والکینک پلیٹوز کہتے ہیں اور دوسرے کو ڈائسیکٹڈ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو والکینک پلیٹوز کہتے ہیں کہ these plateaus are formed from the deposited layers of volcanic ash and vast lava flows، یعنی flood basalts۔ والکینک پلیٹو جو ہے، جو آتشی سطح مرتفع ہے، تو وہ آتش فشاں پہاڑ سے جب لاوا نکلتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بنتے ہیں، وہ اس کے اوپر جمع ہوتا ہے اور ایک پلیٹو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ Lava is pushed out from the cracks in the earth crust۔ جو زمین کے سطح میں دراڑیں ہیں اس میں لاوا نکل آتا ہے۔ The volcano erupts، جب والکانو یعنی مطلب اچھل جاتا ہے۔ Lava pushes itself out and spread over a vast area۔ تو لاوا باہر کی طرف نکلتا ہے اور ایک وسیع سطح پر جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ The lava cooled down and slowly built up into volcanic plateaus۔ یہ لاوا ٹھنڈے ہونے پر جو ہے وہ ایک سطح مرتفع جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے۔ The Columbian Plateau in USA and the Deccan Plateau in India are example of volcanic plateaus۔ تو کہتے ہیں کہ جو کولمبیا کا سطح مرتفع ہے جو کہ امریکہ میں ہے، اور جو دکن کا سطح مرتفع ہے جو کہ انڈیا میں ہے، تو والکینک پلیٹو کے بہترین اگزامپل ہے۔ تصویر میں آپ پلیٹوز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے، تو یہ اس کے گرد و پیش کے، اس کو دیکھو یہ نیچے ہیں اور یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پلیٹوز جو ہے اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے تھوڑے سے اونچے ہوتے ہیں، اور یہ اوپر سے ہموار شکل جو ہے اس کا ہوتا ہے، یعنی مطلب ایک میدان کی شکل جو ہے وہ یہ بناتے ہیں۔ تو یہ آپ کو واضح طور پہ یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ پلیٹو ہے۔ جس طریقے سے والکینک پلیٹو کے بارے میں نے آپ کو پڑھا، تو یہ ونڈ ہے، اس ونڈ سے جب لاوا نکلتا ہے تو یہاں پہ اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھنڈے ہونے پہ جمع ہو جاتا ہے، اور یہاں ایک شکل جو ہے یہ تشکیل دیتا ہے، اور اس شکل کو ہم کیا کہتے ہیں، والکینک پلیٹو کہتے ہیں۔ تو اس آتش فشانی سرگرمی کی وجہ سے جو ہے یہ پلیٹو وجود میں آتے ہیں۔
دوسرا اس کے بعد ہم پڑھیں گے ڈسیکٹڈ پلیٹوز. تو اصل میں لٹرلی میننگ آف ڈسیکٹڈ از ٹو کٹ اپارٹ پیس بائی پیس، یعنی جب آپ کسی چیز کو ٹکڑوں میں تقسیم کریں تاکہ اس کی مزید اسٹڈی ہو سکے تو اس کو ہم ڈسیکٹڈ کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ڈسیکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلیٹو جو ہے اس کے درمیان میں سے پانی کی وجہ سے یا دوسرے قدرتی جو یعنی مطلب یا جیولوجیکل فیکٹرز کے وہ حائل ہو جاتے ہیں اور اس پلیٹو کے درمیان ایک دراڑ جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں اور یہ حصوں میں بڑھ جاتا ہے. اٹ از وائی اٹ از ٹرمڈ ایز ڈسیکٹڈ پلیٹوز. These plateaus are formed when the earth crust moves upward by thermal expansion and crustal shortening collision of tectonic plates. یعنی زمین کی طبقاتی حرکت کی وجہ سے یا حرارت کے انخلا کی وجہ سے جب زمین کا کچھ حصہ اوپر کی طرف نکل جائیں. As a result part of the earth crust rises itself forming a plateau. تو اس کے نتیجے میں زمین کا ایک حصہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے جس کو ہم سطح مرتفع کہتے ہیں. With the passage of time, weathering agents, water, wind, ice erodes soft rocks, leaving behind hard dissected rocks and steep ridges with valleys and streams. کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو شکست و ریخت کے عوامل ہیں جس میں پانی، ہوا اور برف شامل ہے، یہ پتھروں کو یعنی جو نرم پتھر ہے اس کو کاٹ کر لے جاتی ہے اور سخت پتھروں کو جو ہے وہ یہاں پہ یعنی مطلب چھوڑ دیتی ہے، جس سے پتھروں کے تیز ڈھلان جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور اس میں وادیاں اور ندی جو ہے وہ بہنے لگتے ہیں اور اس کو ترتیب دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جب نرم پتھر ہٹ جاتے ہیں تو بڑے بڑے پتھر باقی رہ جاتے ہیں اور اس کے درمیان جو ہے وہ بڑے بڑے وادیاں اور جو ندی ہے وہ بہنے لگتے ہیں. دے آر کالڈ ڈسیکٹڈ پلیٹوز. تو اس کو ڈسیکٹڈ پلیٹو کہتے ہیں. دا کولیراڈو پلیٹو اینڈ سم پارٹس آف دا تبتن پلیٹو آر ایگزامپل آف دا دیز پلیٹوز. کہتے ہیں کہ جو کولیراڈو کا سطح مرتفع ہے اور جو کہ تبت کا سطح مرتفع ہے تو یہ اس کے بہترین ایگزامپلس ہیں جو آپ کو تصویر میں بھی پلیٹوز کی شکل جو ہے آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، معائنہ کر سکتے ہیں. یہ ارتھ کرسٹ جو ہے یہاں پہ ڈسٹرب نہیں ہوا ہے. یہاں پہ دیکھو کہ اس فورس کی وجہ سے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کی ایک سطح اوپر کی طرف حرکت کرنے لگتی ہے تو یہاں پہ زمین کی سطح جو ہے وہ اوپر کی طرف نکلی ہوئی ہے اور اس نے ایک پلیٹو کو جو ہے وہ تشکیل دیا ہوا ہے. تو یہ ہے وہ پلیٹو جو اس کے نتیجے میں بنا ہوا ہے. کرسٹل جو شارٹننگ ہے تو اس میں پلیٹس جو ہے ایک دوسرے کے اوپر یعنی مطلب چڑھائی کر لیتے ہیں. یہاں پہ پلیٹ جو ہے اس کے درمیانے کا جو دراڑ ہے آپ دکھائی دیتا ہے آپ کو، اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سبڈکشن میں چلی گئی ہے، یعنی مطلب ایک نیچے ہے اور دوسرا اس کے اوپر اوورلیپ ہو چکا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ پلیٹ یہاں پہ پلیٹو جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. تو یہ بیسک کازز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پلیٹو بنتے ہیں. there are some other plateaus beside these plateaus. یعنی مطلب یہ کہ اس کے علاوہ بھی اور پلیٹوز جو ہے وہ بھی ہے. یعنی some other plateaus are formed due to the thermal expansion and uplifting of the earth crust. جس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کے اندر موجود حرارت کے انخلا کی وجہ سے کچھ زمین کا حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ یعنی مطلب اوپر کی طرف جاتا ہے. The Yellowstone Plateau, the US, the massive Central France and the Ethiopian Plateau in Africa are some examples. These are known as the uplifted plateaus. یعنی مطلب یہ کہ جو یلو سٹون کا سطح مرتفع ہے امریکہ میں، میسف کا جو ہے سینٹرل یہ فرانس میں ہے اور ایتھوپیا کا جو ہے وہ افریقہ میں ہے، یہ اس کے ایگزامپل ہے اور اس کو اپلفٹڈ پلیٹوز جو ہے وہ کہتے ہیں. یعنی مطلب اس اپلفٹڈ پلیٹوز میں زمین کا ایک حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر موجود حرارت کی وجہ سے جو ہے وہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. تو اوپر کا جو حصہ ہمیں زمین سے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے مختلف دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ پلیٹو ہوتا ہے اور اس کو ہم کس نام سے جانتے ہیں، اپلفٹڈ پلیٹوز کے نام سے جانتے ہیں. Some plateaus are formed due to the collision of two or more tectonic plates. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ زمین کی طبقاتی حرکت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سطح مرتفع وجود میں آتے ہیں. جب پلیٹس جو ہے زمین کے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے پرے ہٹتے ہیں.
دیز پلیٹوز آر فارم بٹوین ٹو اور مور فولڈ ماؤنٹین رینجز، یعنی جس جگہ پہ زمین کے پارٹ لائن ہو، یعنی مطلب جہاں پہ دو پلیٹس کے درمیان دراڑ ہو تو اس کے قریب جو ہے اس قسم کے سطح مرتفع جو ہے وہ بنتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پلیٹ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، اور اسی نتیجے میں جو ہے یہ فولڈ ماؤنٹین کے قریب جو ہے یہ سطح مرتفع بن جاتے ہیں۔ وی کال دم انٹرمونٹین پلیٹوز، اور اس کو ہم انٹرمونٹین پلیٹوز کہتے ہیں۔ اصل میں جو انٹرمونٹین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بین کوہی اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ یہ ایسا سطح مرتفع ہوتا ہے جو پہاڑی سلسلے کے اندر یا پوری طور پہ یا جزوی طور پر اس میں داخل ہو، تو اس کو ہم انٹرمونٹین جو ہے وہ پلیٹوز کہتے ہیں۔ یعنی مطلب جو یا کہ پہاڑوں کے بالکل بیچ میں ہو، یا اس کا کچھ حصہ جو ہے یہ پوری طور پہ، یا اس کا کچھ حصہ پہاڑوں کے اندر گھس گیا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرمونٹین پلیٹوز کہتے ہیں۔ The Tibetan plateau is the best example of these plateau، اور یہ جو تبتن پلیٹو ہے سطح مرتفع ہے، یہ اس کی بہترین اگزامپل ہے۔ کہتے ہیں کہ about 55 million years ago the Indian plate and the Eurasian plate collide۔ ایک اندازے کے مطابق 55 ملین یعنی مطلب ایئرز سال پہلے جو انڈین پلیٹ ہے اور جو یوریشین پلیٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے تھے، اینڈ اے ریزلٹ تبتن پلیٹو واز فارمڈ، اور یہ تبت کا جو پلیٹو ہے یہ اس کے نتیجے میں بنا ہوا ہے، ود دا ہمالیاز اینڈ دا کولن ماؤنٹین رینج چائنا، جو کہ ہمالیہ اور کنلن ماؤنٹین کا جو پہاڑی سلسلہ ہے چائنا میں، اس کے الانگ جو ہے یہ وجود میں آیا ہے۔ ڈسکسڈ پلیٹوز اصل میں آپ اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ این ایلیویٹڈ ایکسپانس آف لینڈ بروکن بائی اے ریور آر کینین، یعنی مطلب یہ دیکھو کہ پانی، یا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ اس دراڑ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو بھی اس پارٹ کے درمیان اور اس کے درمیان جو ہے آپ کو ایک گہری کائی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اصل میں اس نے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ٹو کٹ اپارٹ پیس بائی پیس، یا ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والی جو شکل ہے جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بھی ایک، اور یہ ان دونوں کے درمیان یہ آپ کو ایک گہری کائی دکھائی دے رہی ہے، تو اٹ از وائی اٹ از کالڈ ڈسکڈ پلیٹوز۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ بہت سے پلیٹوز ہیں جو کہ تھرمل ایکسپینشن کی وجہ سے زمین کا کچھ حصہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سطح مرتفع بنتا ہے اس کو ہم یعنی مطلب اپلفٹڈ پلیٹوز کہتے ہیں، جو کہ یلو سٹون پلیٹو امریکہ میں اور میسو سینٹرل فرانس میں ہے، ایتھوپین پلیٹ افریقہ میں ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ سم پلیٹوز آر فارم ڈیو ٹو دا کولیجن آف ٹو اور مور ٹیکٹونک پلیٹس، یعنی جو طبقات ہے زمین کی، اس کی جو یعنی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو پلیٹوز بنتے ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم فولڈ ماؤنٹین رینجز کے درمیان جو یعنی اس کے ساتھ جو بنتے ہیں جب زمین کے دو پلیٹس ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو جو تبتن پلیٹو ہے یہ اس کی بہترین اگزامپل ہے، اور کہتے ہیں کہ یعنی مطلب 55 ملین سال پہلے انڈیا کا پلیٹ اور یوریشین پلیٹ جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے، جس کے نتیجے میں یہ پلیٹو جو ہے وہ ہمالیہ اور کنلن ماؤنٹین رینج یعنی پہاڑی سلسلے کے قریب وجود میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سم پلیٹوز آر فارمڈ بائی ایروجن اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، یعنی کچھ پلیٹوز جو ہے وہ عمل کٹاؤ کے نتیجے میں جو کہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ The rain and wind gradually take away the sides of uplifted regions and make it prominent from the surrounding areas۔ کہتے ہیں کہ جو اوپر کی طرف جو مطلب زمین کا حصہ جو اوپر کی طرف گیا ہوتا ہے تو اس کے اطراف کو یہ ہوا جو ہے، پانی جو ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کو کاٹ کے لے جاتی ہے اور اس کو اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے جو ہے تھوڑا سا ابھرا ہوا بناتی ہے، یعنی مطلب اس کو تھوڑا سا اونچائی جو ہے اس میں واضح ہو جاتی ہے۔ The pores of wind and water also shape rocks into arches and hoodoos as in the Bryce Canyon National Park, Utah, US۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہوا اور پانی یعنی پتھروں کی شکلیں جو ہے وہ یعنی مطلب اس کو مختلف قسم کے اشکال میں تبدیل کر لیتی ہے، جس میں جو ہے وہ آرچز بھی ہے
اور اس میں حدوث بھی ہے۔ تو اصل میں یہ دونوں ہے کہ آرچز جو ہے وہ ایک مڑی ہوئی شکل کا محراب نما پتھر ہوتا ہے، اور حدوث جو ہے یہ ایسی سطح مرتفع، یعنی مطلب یہ اصل میں it is a tall thin spire of rock having easily erodible column and more resistant cape۔ یہ آپ کو ایک اصل میں اس کا لفظی معنی جو ہے وہ منحوس ہے، یعنی جب کسی چیز کی وجہ سے آپ پہ جو ہے وہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہاں حدوث کا مطلب جو ہے ایک قدرتی پتھر ہے جو کہ ایک مختلف قسم کے انداز میں جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ زمین پر بالکل کسی آئرن راڈ کی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کی جو چوڑائی ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور اس کی لمبائی بہت ہوتی ہے، اور اس کا جو اوپر اس کا جو ٹاپ ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور ریزسٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کے جو کالم ہے یعنی مطلب جو جن پتھروں سے یہ بنا ہوتا ہے تو وہ سافٹ ہوتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آپ نے پلیٹوز کے بارے میں پڑھا کہ سطح مرتفع جو ہے وہ پہاڑ سے الگ ہوتا ہے، یعنی مطلب پہاڑ کی چوٹی بالکل جو ہے وہ کڑی ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، اور سطح مرتفع کی جو ٹاپ ہے وہ ہموار سطح پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے ٹائپس کے بارے میں بھی پڑھا کہ والکینک پلیٹوز بھی ہے اور ڈسیکٹڈ بھی ہے۔ تو والکینک کا ہم نے پڑھا کہ والکینک ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو آتش فشاں پہاڑ کے ارد گرد جو لاوا جمع ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ والکینک پلیٹو کو تشکیل دیتے ہیں۔ پھر ڈسیکٹڈ پلیٹوز کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ تھرمل ایکسپینشن، یعنی مطلب زمین کے اندر موجود جو حرارت ہے اس کی وجہ سے ایک زمین کا حصہ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر جو ہے اوورلیپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک پلیٹو جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ دنیا میں بہت زیادہ پلیٹوز ہیں، یعنی مطلب اور قسم کی بھی ہے، جس میں اپلفٹڈ پلیٹوز کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ بھی تھرمل ایکسپینشن کی وجہ سے زمین کے کرسٹ کا ایک حصہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور دوسرے کے اوپر اوورلیپ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بنتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بعض پلیٹوز جو ہے وہ زمین کے ٹیکٹونک پلیٹس کی کولیجن کی وجہ سے جو ہے وہ فارم ہوتے ہیں، اور اس قسم کے جو پلیٹوز کے اس کو ہم انٹرمونٹین پلیٹوز کہتے ہیں، جو کہ پہاڑی سلسلے کے اندر یعنی مکمل طور پہ یا جزوی طور پر ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ بعض جو پلیٹو ہے وہ ایروجن کی وجہ سے، یعنی مطلب بہت زیادہ وقت تک اگر ایروجن کا عمل جاری ہو تو وہ بھی پتھروں کے اشکال کو جو ہے وہ بدل دیتی ہے اور اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے اس کو الگ بنا دیتی ہے۔ اور اس میں اس کے اگزامپل جو حدوث کا میں نے آپ کو دیا کہ یہ ایک کڑی چٹان ہوتی ہے جو بالکل یعنی مطلب ایک آئرن راڈ کی شکل کا زمین کے اوپر، یعنی مطلب ایک درخت کی سی شکل کا جو ہے آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کو ہم جو ہے یہ یوٹا US میں جو ہے نیشنل پارک اس کا جو ہے اس میں موجود ہے، جو کہ اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل ہے۔ تو آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے تو رائٹ اینڈ میمورائز پلیٹو، یعنی آپ نے پلیٹو کے ڈیفینیشن کو یاد کرنا ہے، اینڈ والکینک اینڈ ڈسیکٹڈ پلیٹوز کے درمیان آپ نے فرق کو واضح کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔